اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 204 تا 214 میں مسلمانوں کو منافقین اور شیطان سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کفار کو تنبیہ، انبیاء کو بھیجنے کی حکمت اور مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی گفتگو آپ کو اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بھی بناتا رہتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ آپ کے پاس سے واپس جاتا ہے تو اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین میں ہر جگہ فساد برپا کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ کرنے پر اکساتا ہے، پس ایسے شخص کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے، اور وہ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا مخلص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے، تو اللہ اپنے ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، دین اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پس اگر ان واضح نشانیوں اور احکام کے بعد بھی تم لغزش کرو اور گمراہ ہو جاؤ تو یاد رکھو کہ اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے، پھر کوئی نہیں جو اس کی سزا سے بچا سکے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا وہ لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں فرشتوں کے ساتھ آ جائے اور سب کاموں کا فیصلہ ہی کر دیا جائے، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کے حضور میں پیش کیے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں
کہ ہم نے انہیں کتنی واضح اور کھلی نشانیاں عطا کی تھیں، اور اگر کوئی شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے تو وہ یاد رکھے کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن پرہیزگاروں کی شان بلند ہوگی اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق دیتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی امت اور ایک دین پر تھے، پھر جب لوگوں کے درمیان دین میں اختلافات ہونے لگے تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو جنت کی بشارت بھی دیتے تھے اور جہنم سے ڈراتے بھی تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب بھی اتاری تاکہ ان باتوں کے بارے میں فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کے پاس کتاب کی صورت میں واضح احکام آ چکے تھے۔ دراصل انہوں نے یہ اختلاف محض آپس کی ضد کے باعث کیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر اللہ نے اپنے فضل سے اہل ایمان کی ان باتوں میں رہنمائی فرمائی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی وہ آزمائشیں آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور انہیں مصائب کی کثرت سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ خود اس وقت کا رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہی جواب پچھلے رسولوں اور ان کی امت کو دیا گیا تھا، اور یہی یقین دہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کرائی گئی ہے۔